اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر اس سے حد قذف معاف نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، اب جیسے مرد نے بیوی کو دیکھ لیا، گواہ کوئی نہیں، تو وہ 4 دفعہ کہے گا یہ بات سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بولوں تو۔ اسی طرح عورت کہے گی کہ ایسے فیصلہ کر لو جہاں گواہ کوئی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کے پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہے۔ اور یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ ایک عورت نے غلط کام کیا، خاوند نے دیکھ لیا، ثبوت تھا کوئی نہیں، عورت مان نہیں رہی تھی کہ میں نے غلط کام نہیں کیا، الٹا مرد پہ الزام لگا رہی تھی۔ آپ نے پیچھے وہ یوسف علیہ السلام والا واقعہ نہیں پڑھا؟ عورتوں میں بڑے مکر ہوتے ہیں، عورتیں بڑا کچھ کر لیتی ہیں۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو آنکھوں سے دیکھا، پھر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی اس طرح سے فیصلہ کرو۔ اب حضور کی بارگاہ میں کوئی بندہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو وہ عورت حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بول گئی، تو میرے نبی نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، اس کے ہاں جو بچہ ہوگا اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کی شکل اس کے ساتھ ملے گی جس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا ہے۔ چونکہ حضور کے دربار میں کون بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس عورت کی جرت دیکھو کہ اس نے وہاں کھڑے ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں جھوٹ بولا۔ تو پھر یہی ہوا، جب ظاہری بات ہے اس نے غلط کام کیا تھا، اللہ نے اس کی پاداش میں جب اس کو بچہ دیا اس کی شکل اس سے مل رہی تھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی موجود ہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر اس پہ حد نافذ ہوئی۔ تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ ابھی انشاءاللہ آگے اب اور پڑھیں گے۔ پھر جب وہ بچے کو لے کے جب 2 سال کا بچہ ہو گیا نا کہ دودھ پینے کے قابل یعنی وہ بالکل جب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، 2 سال بچے کا حق ہے، پھر اس کے بعد اس پہ حد نافذ کی گئی، پھر اس کو وہ سنسار کیا گیا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے۔ مطلب یہ جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ چھوٹی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر اس سے حد قذف معاف نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، اب جیسے مرد نے بیوی کو دیکھ لیا، گواہ کوئی نہیں، تو وہ 4 دفعہ کہے گا یہ بات سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بولوں تو۔ اسی طرح عورت کہے گی کہ ایسے فیصلہ کر لو جہاں گواہ کوئی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کے پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہے۔ اور یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ ایک عورت نے غلط کام کیا، خاوند نے دیکھ لیا، ثبوت تھا کوئی نہیں، عورت مان نہیں رہی تھی کہ میں نے غلط کام نہیں کیا، الٹا مرد پہ الزام لگا رہی تھی۔ آپ نے پیچھے وہ یوسف علیہ السلام والا واقعہ نہیں پڑھا؟ عورتوں میں بڑے مکر ہوتے ہیں، عورتیں بڑا کچھ کر لیتی ہیں۔
تو آپ وہ بندہ بڑا پریشان تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو آنکھوں سے دیکھا، پھر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی اس طرح سے فیصلہ کرو۔ اب حضور کی بارگاہ میں کوئی بندہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو وہ عورت حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بول گئی، تو میرے نبی نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، اس کے ہاں جو بچہ ہوگا اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کی شکل اس کے ساتھ ملے گی جس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا ہے۔ چونکہ حضور کے دربار میں کون بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس عورت کی جرت دیکھو کہ اس نے وہاں کھڑے ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں جھوٹ بولا۔ تو پھر یہی ہوا، جب ظاہری بات ہے اس نے غلط کام کیا تھا، اللہ نے اس کی پاداش میں جب اس کو بچہ دیا اس کی شکل اس سے مل رہی تھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی موجود ہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر اس پہ حد نافذ ہوئی۔ تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ ابھی انشاءاللہ آگے اب اور پڑھیں گے۔ پھر جب وہ بچے کو لے کے جب 2 سال کا بچہ ہو گیا نا کہ دودھ پینے کے قابل، یعنی وہ بالکل جب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، 2 سال بچے کا حق ہے، پھر اس کے بعد اس پہ حد نافذ کی گئی، پھر اس کو وہ سنسار اور اپنی اصلاح کر لی۔ تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر اس سے حد قذف معاف نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، اب جیسے مرد نے بیوی کو دیکھ لیا، گواہ کوئی نہیں، تو وہ 4 دفعہ کہے گا یہ مطلب یہ بات سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بولوں تو۔ اسی طرح عورت کہے گی کہ ایسے فیصلہ کر لو جہاں گواہ کوئی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کے پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہے۔ اور یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ ایک عورت نے غلط کام کیا، خاوند نے دیکھ لیا، ثبوت تھا کوئی نہیں، عورت مان نہیں رہی تھی کہ میں نے غلط کام نہیں کیا، الٹا مرد پہ الزام لگا رہی تھی۔ آپ نے پیچھے وہ یوسف علیہ السلام والا واقعہ نہیں پڑھا؟ عورتوں میں بڑے مکر ہوتے ہیں، عورتیں بڑا کچھ کر لیتی ہیں۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو آنکھوں سے دیکھا، پھر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی اس طرح سے فیصلہ کرو۔ اب حضور کی بارگاہ میں کوئی بندہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو وہ عورت حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بول گئی، تو میرے نبی نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، اس کے ہاں جو بچہ ہوگا اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کی شکل اس کے ساتھ ملے گی جس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا ہے۔ چونکہ حضور کے دربار میں کون بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس عورت کی جرت دیکھو کہ اس نے وہاں کھڑے ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں جھوٹ بولا۔ تو پھر یہی ہوا، جب ظاہری بات ہے اس نے غلط کام کیا تھا، اللہ نے اس کی پاداش میں جب اس کو بچہ دیا اس کی شکل اس سے مل رہی تھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی موجود ہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر اس پہ حد نافذ ہوئی۔ تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ ابھی انشاءاللہ آگے اب اور پڑھیں گے۔ پھر جب وہ بچے کو لے کے جب 2 سال کا بچہ ہو گیا نا کہ دودھ پینے کے قابل، یعنی وہ بالکل جب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، 2 سال بچے کا حق ہے، پھر اس کے بعد اس پہ حد نافذ کی گئی، پھر اس کو وہ سنسار کیا گیا۔